بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم اپنی سیکشن سیریز میں جو سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن 4 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961. سیکشن 4 سکسیشن سے ریلیٹڈ ہے اور اس آرڈیننس کا متنازع سیکشن ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح وہ متنازع ہے، کہ ہماری جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ اس سیکشن کو خلاف شریعت کیسے کہتی ہے، کس بیس پر کہتی ہے. اچھا، اگر جب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں، ان دا ایونٹ آف دا ڈیتھ آف اینی سن اور ڈاٹر آف دا پروپوسیٹس بفور دا اوپننگ آف سکسیشن. اب پروپوسیٹس یہ ٹرم یہ کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. بفور دا اوپننگ آف سکسیشن، سکسیشن کب اوپن ہوتی ہے یہ دیکھیں گے. دا چلڈرن آف سچ سن or daughter, if any, living at the time the succession opens, shall per stripe receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. اس میں ایکچولی جو رول سیٹ کیا ہوا ہے، پہلے تو آپ دیکھیں. پروپوسیٹس کا مطلب ہوگا جو جد امجد یا جو مورث اعلیٰ جس کی وراثت تقسیم ہوگی، یہ وہ ہوگا. اس کے بعد اوپننگ آف سکسیشن وراثت کب اوپن ہوتی ہے؟ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی مورث اعلیٰ کی جس کی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی جو وراثت ہوتی ہے وہ پھر اس کے لیگل ہیئرز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. تو جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس وقت سکسیشن اوپن ہوتی ہے. یہ چیز سکسیشن کب اوپن ہوتی ہے؟ جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو سکسیشن اوپن ہوگی. پر اسٹرائپ جو اس کا حصہ ہے، جو اس پٹی اس دھاری میں جتنا حصہ اس کا بنتا ہے، یہ اس کی بات ہے. اب ہم اس رول کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اگر دادا ہے، اس کی اولاد ہے، بیٹا اور اس کریں 3 بیٹے ہیں اس کے بیٹا. اب یہ والا جو یہ ہے، یہ بیٹا، اس کے 2 بچے ہیں، آگے مزید بچے ہیں. تو اگر دادا ابھی تک زندہ ہے، دادا جب زندہ ہے تو اس کی حیات میں وراثت تو اوپن نہیں ہوئی. دادا ابھی زندہ ہے اور ہوا کیا ہے کہ یہ سڈنلی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ بیٹا وفات پا گیا ہے اور پیچھے اپنے بچے چھوڑ گیا ہے. تو کیا ہوگا؟ ہماری شریعت کہتی ہے کہ جو اب اس بچے کو ہم کہیں گے یتیم بچہ، یا اگر اس دادے کے حساب سے دیکھیں تو یتیم پوتا کہیں گے. یہ جو یتیم پوتا ہے اس کو اب کیونکہ دادا ابھی زندہ ہے اور پھر جو ہی دادے کی ڈیتھ ہوگی تو پہلے یہ فوت ہوا ہے، اس کے بعد دادا فوت ہوا ہے. پہلے بیٹا فوت ہوا ہے، پھر دادا فوت ہوا ہے. جس دن دادا فوت ہوا ہے، دادا کی وراثت ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے، اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس کو بھی حصہ ملے گا، اس کو بھی ملے گا. لیکن یہ والی پٹی جو ہے، یہ کڑی یہاں پہ ٹوٹ گئی تھی، اس لیے اس کی پراپرٹی اس یتیم پوتے کو نہیں ملے گی، ہماری شریعت کہتی تھی. لیکن وہ بھی مختلف علماء کا مختلف نظریہ ہے اس پہ. لیکن جب سے یہ قانون بنا ہے، یہ سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ جو یتیم پوتا ہے اس کو بھی وہی حصہ ملے گا جو اس کو ملنا تھا، چاہے یہ پہلے بھی فوت کیوں نہ ہو گیا ہو. اس کو اس پراپرٹی کا سیم حصہ ملے گا اور یہ آگے ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ ادھر اب اس کو پڑھیں. ان دا ایونٹ آف دا ڈیتھ آف اینی سن، یہ سن فوت ہو گیا ہے، یا ڈاٹر، یا اگر یہاں پہ بیٹی بھی ہوتی، بیٹے کی جگہ بیٹی ہوتی، وہ فوت ہو جاتے ہیں. آف دا پروپوسیٹس، اس کا جس کی جو مورث اعلیٰ ہے، جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے. بیفور دا اوپننگ آف سکسیشن اوپن نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ فوت ہو گیا ہے. کیونکہ یہ فوت ہوتا تو بیٹوں کو سکسیشن جاتی، وراثت جاتی. اب پہلے یہ بیٹا فوت ہو گیا ہے دادا سے پہلے. بیفور دا اوپننگ آف سکسیشن، دا چلڈرن آف سچ سن، اس بیٹے کے یہ چلڈرن، اور ڈاٹر، یا اگر یہ بیٹی ہوتی تو اس کے جو چلڈرن تھے، اف اینی،
لیونگ ایٹ دا ٹائم دا سکسیشن اوپنس. جب یہ سکسیشن اوپن ہوگی اس کے بعد جس وقت بھی یہ یتیم جو پوتا ہے یا پوتی ہے کوئی بھی ہیں جتنے بھی بچے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. شیل سکسیشن اوپن شیل پر اسٹرائپس ریسیو آ شیئر ایکولنٹ ٹو دا شیئر وچ سچ سن اور ڈاٹر ایز دا کیس میں بی would have received if alive. کہ ان کو ویسے ہی حصہ ملے گا کہ اگر یہ زندہ ہوتا اور ان کو ملتا. فرض کریں اس بیٹے کو 5 ایکڑ آتا ہے پراپرٹی سے، اس کو 5 ایکڑ آتا ہے اور اس کو بھی 5 ایکڑ آتا ہے. اب جس دن دادا فوت ہوا ہے یہ جو بیٹا ہے یہ آلریڈی فوت ہو چکا تھا. پھر کیا ہوگا کہ اس کا جو 5 ایکڑ ہے وہ سیم ایز پر اسٹرائپ سیم شیئر، یہ والا سیم شیئر ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا 5 ایکڑ. اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان کا جو باپ ہے دادا سے پہلے فوت ہو چکا تھا یا ان کی جو ماں ہے وہ اس دادا سے پہلے فوت ہو چکی تھی، اس کو نہیں دیکھنا. اب ہمارا قانون جو ہے جو سیکشن 4 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا، وہ ان یتیم پوتا پوتیوں کو حق دیتا ہے ڈائریکٹ یہ دادے کی پراپرٹی سے ان کو سیم شیئر دیتا ہے. جو اس بیٹے کو جائے گا جو اس کو جائے گا وہی سیم اس کے پوتوں کو جائے گا. تو یہ والا جو ایشو ہے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جو مذہبی افکار ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ابھی تک کنفلکٹ میں جا رہا ہے، ابھی تک بھی پینڈنگ میں جا رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں ہے کہ بھئی جو قریبی ہے ان کو پہلے ملے گا. خیر وہ ایک اسلامک ڈیبیٹ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن اس وقت جو رول سیٹل ہو چکا ہے 1961 کے بعد اور اس وقت بھی یہ رول ان فورس ہے اور یہ شیئر مل رہے ہیں یتیم پوتوں کو بالکل سیم ایکولنٹ جو ورلڈ لا میں ہے ایکولنٹ بالکل سیم شیئر 5 ایکڑ ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پھر وہ جتنے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ایز پر شیئر وہ ان میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا سیکشن 4 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961.